آلودگی میں اضافے کے نقصانات۔ آلودگی میں اضافے کی وجہ سے فضا آلودہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے سانس کی تکلیف اور دوسری مہلک بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ پانی آلودہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مچھلیاں اور آبی حیات متاثر ہو رہی ہے۔ مچھلیاں مر رہی ہیں یا ان کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے۔ مچھلیاں خوراک اور تجارت کا ایک اہم ذریعہ ہیں جو بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ زرعی زمینوں سے زیادہ فصل حاصل کرنے کی لالچ میں کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات کے استعمال سے وقتی طور پر تو فصلیں زیادہ حاصل ہو جاتی ہیں، مگر ان کا نتیجہ کچھ عرصے بعد زمینوں کے خراب اور بنجر ہونے کی صورت میں نکلتا ہے۔ گاڑیوں کے دھوئیں اور شور کی وجہ سے بھی لوگ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھیں۔ آلودگی میں کمی کیسے ہو؟ آلودگی میں کمی کیسے ہو؟ اگر ہم صحیح معنوں میں اسلامی طرز معاشرت اپنا لیں تو انشاءاللہ تعالی آلودگی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ زیادہ ٹھیک سے ہے، زیادہ درخت لگانے سے فضائی روحما آپ پڑھ، صحیح ہے بیٹا، روحما آپ پڑھو۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے سے روحما فضائی آرام آلودگی سے پڑھیں۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے پر فضائی آلودگی پر بڑی آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانا صدقہ لگانا صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔ صدقہ جاریہ جاریہ قرار دیا ہے، یعنی کہ اگر آپ دنیا سے رخصت بھی ہو جاتے ہیں تو اس چیز کے لگانے کا آپ کو بعد میں بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ جی، اس کے بعد اگر ہم میں سے ہر فرد درخت لگائے اور اس کی حفاظت بھی کرے تو ہمارا پورا ملک بہت جلد ہرا بھرا ہو سکتا ہے۔ درخت لگانے کی اہمیت کا اندازہ پھلدار درخت لگانے کے لیے یہ حدیث کافی ہے۔ ترجمہ: جو شخص پودا لگاتا ہے پھر اس درخت سے جتنا پھل پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھل کی پیداوار کے بقدر پودا لگانے والے کے لیے اجر لکھ دیتے ہیں۔ یعنی کہ جتنا پھل لگتا ہے اور جتنی دفعہ لگتا ہے اس کا جو ہے اجر، وہ اس کو جس نے پودا لگایا ہوتا ہے وہ پھل کا اس کو بعد میں ملتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھو۔ درختوں کے ذریعے نہ صرف فضائی آلودگی میں کمی ہوتی ہے بلکہ درخت اور جنگلات سیلاب سے بچاؤ، زمین کے کٹاؤ اور دوسرے بہت سے فوائد حاصل ہونے کا بھی ذریعہ ہیں۔ اسلام نے گندگی پھیلانے کو سخت ناپسند کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سایہ دار درختوں اور سایہ دار درختوں اور راستے یعنی میں کہ جو سایہ دیتے ہوں، جن کے سائے میں بیٹھا جاتا ہو۔ اور راستے میں استنجا کرنے کو گناہ کی چیز قرار دیا ہے۔ اسی طرح بہتے پانی میں استنجا کرنا بہت بری بات ہے۔ اسلام نے پینے کے برتن میں سانس لینے کو بھی منع کیا ہے، لہذا آبی ذخائر کو آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے اسلامی اصولوں پر عمل کر کے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ٹھیک ہے۔ مدثر آپ پڑھو بیٹا۔
مدثر، جی ریڈنگ سٹارٹ کریں مدثر. اسلام نے گندگی پھیلانے کو سخت ناپسند کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ سایہ دار درختوں اور راستے میں نیچے سے پڑھو سٹار سے. لہٰذا ابھی ذخائر کو لہذا ابدی ذخائر کو آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے اسلامی اصولوں پر عمل کر کے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ فیکٹریوں اور کارخانوں کا گندا پانی اور کوڑا کرکٹ دریاؤں، سمندروں اور نہروں میں نہ دریاؤں ہے یہ پھینکا لفظ کیا ہو گیا جائے. آپ کو؟ دریاؤں، سمندروں اور نہروں میں نہ پھینکا جائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوئی نعمت کی حفاظت کی جائے. شور و غل سے بھی فضا آلودہ ہوتی ہے. اسلام نے شور و غل سے بھی ناپسند کیا ہے. بہت زیادہ فضول کی لالچ بہت زیادہ فصلوں بہت زیادہ فصلوں کی لالچ میں کیمیائی کھادوں کے استعمال اور کپڑے مادیات کے اور کیا ہے یہ کیڑے مادیات کے بے تحاشا استعمال کو کرنے کے لیے روکنے کے لیے قناعت جیسے اسلامی اصولوں پر روکنے کے لیے قناعت جیسے اسلامی اصولوں پر سردی ضروری ہے. اصولوں کی پاسداری. جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اصولوں کی پاسداری ضروری ہے. جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زرعی زمینیں بنجر نہیں ہوں گی، بڑی زمینیں اور مسلسل بنجر نہیں ہوں گی اور مسلسل فصل دیتی رہیں گی. اور جی ہماری ذمہ داری، ہمیں چاہیے کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اسلامی طرز معاشرت کو اپنائیں اور دریاؤں اور سمندروں کو گندگی سے بچائیں. زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ آلودگی اور اس سے ہونے والے مسائل پر قابو پا سکیں. اس طرح ہم اپنے ملک کو سرسبز و شاداب اور رہنے کے قابل بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہے 132 پیج پر خالی جگہ پر کریں. 132 پیج پر خالی جگہ پر کریں. فرسٹ بلینک پڑھیں مصحف. اب تو سورج کی روشنی سے ڈیش بھی بنائی جا رہی ہے. جی کیا چیز بنائی جا رہی ہے سورج کی روشنی سے؟ بجلی.
لکھیں بلینک میں بجلی. کنزا نیکسٹ آپ پڑھو. سڑکوں پر دوڑنے والی ناکارہ گاڑیوں کا ڈیش اور ڈیش بھی فضائی آلودگی کا سبب ہے. جی کیا ناکارہ گاڑیوں کا آواز اور دھواں. کیا ہے اس کا آنسر؟ آواز اور دھواں. اور آواز. آواز. لکھیں اس کی. جی مزمل. مزمل آگے والی بلینک پڑھو. مزمل. مزمل جب اپنے کیمرہ ہی آن نہیں کرنا، مائک ہی آن نہیں کرنا ہے تو کلاس لینے کا کیا مقصد ہے بیٹا پھر؟ سبحان پڑھو آپ آگے والی. کنزا آپ پڑھو. کنزا آگے والی بلینک پڑھو. درخت اور جنگلات جو ڈیش روکنے کا بہترین ذریعہ ہیں. درخت اور روکنے ساتھ دوبارہ روکنے پڑھیں بیٹا، تھوڑا اونچا پڑھیں. درخت اور جنگلات جو ڈیش کا بہترین ذریعہ ہے. روکنے درخت اور جنگلات آلودگی. درخت اور جنگلات آلودگی ڈیش کا بہترین ذریعہ ہے. جنگلات کی آلودگی روکنے کا. اسی بلینک میں آئے گا روکنے کا. اس کے بعد والی پڑھے کنزا. شور و غبار سے بھی فضا آلودہ ہوتی ہے. دوبارہ بولے. شور و غبار سے بھی فضا ڈیش ہوتی ہے آلودہ. دیکھیے شور و غل سے بھی فضا آلودہ ہوتی ہے. آلودہ لکھیں اس بلینک میں. جی کنزا نیکسٹ پڑھے. درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. ہاں جی درخت لگانا بلینک میں آئے گا جاریہ.
یہ کون سی بلینک تھی؟ بیٹے آپ لوگوں کی بلینکس جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہے، تو شروع سے پڑھاتی ہوں پھر فل کیجیے گا غور سے سن کے. جی لاسٹ والی پڑھے. اگر ہم صحیح معنوں میں ڈیش اسلامی طرز معاشرات اپنا لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آلودگی کے ڈیش حل ہو سکتے ہیں. جی اگر ہم مسائل صحیح اسلامی معاشرت تو کیا حل ہو سکتے ہیں؟ مسائل ڈیش حل ہو سکتے ہیں، مسائل حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے مریم. مریم آپ ساری بلینکس کو دوبارہ پڑھ دو. اب تو سورج کی روشنی سے ڈیش بھی بنائی جا رہی ہے. بجلی شاباش آگے. سڑکوں پر دوڑنے والی مریم مزمل دوبارہ سے پہلے ریپیٹ اگر جو رہتی ہے وہ لکھنے جلدی سے. ہاں جی مریم پڑھے اب. سڑکوں پر دوڑنے والی ناکارہ گاڑیوں کا ڈیش اور ڈیش بھی فضائی آلودگی کا سبب ہے. دھواں اور آواز. شاباش. درخت اور جنگلات جو ڈیش روکنے کا بہترین ذریعہ ہے. آلودگی اگر ہم صحیح معنوں میں ڈیش طرز معاشرت اپنا لیں تو انشاءاللہ تعالی آلودگی کے ڈیش حل ہو سکتے ہیں. اسلامی مسائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانا ڈیش قرار دیا ہے. صدقہ جاریہ شور و غل سے بھی فضا ڈیش ہوتی ہے آلودہ. جی آگے. یہ سارے پڑھ لیے ہیں. لاسٹ میں پڑھنے تھا آپ کو. ٹھیک ہے اب ہے پیج نمبر 133. پیج نمبر 133 درخت کے گرد دائرے ہیں، ان میں درختوں کے فائدے لکھنے ہیں. تو درخت لگانے کے اب یہ 5 فائدے بنتے ہیں، 5 دائرے ہیں. اب 5 فائدے آپ نے بتانے ہیں. تو پہلے کون بتائے گا؟ پہلا فائدہ رحمہ آپ بتاؤ گی؟ جی ٹیچر. پہلا فائدہ بتائیں درخت لگانے کا. ٹیچر ہمیں پھل ملتے ہیں اور سبزیاں. درخت لگانے سے ہمیں پھل ملتے ہیں. جی لکھیں. جی مریم نیکسٹ آپ بتاؤ. ٹیچر درخت آلودگی روکتے ہیں. درخت آلودگی روکنے کا سبب بنتے ہیں. ایسے لکھیں درخت آلودگی روکنے کا سبب بنتے ہیں. ٹھیک ہے شامیر آپ بتاؤ نیکسٹ. ہاں جی بتائیں شامیر. بیٹے بولنے کے لیے کہا ہے، ساتھ بات بھی تو کرے گا. مصعب آپ بتاؤ. کیا؟ اگلا فائدہ بتاؤ آلودگی وہ درخت لگانے کا. یہ پھل ہو گیا یہ. لکڑی
کیا لکڑی پورا سینٹینس بتائیں. یا فرنیچر کے لیے لکڑی. یہ پورا جملہ بناؤ نا, یہ کیا کیا بتا رہے ہو آپ مجھے. مریم آپ بتاؤ. ٹیچر درخت ہمیں سایہ دیتا ہے. درخت کچھ اور اس پہ مزید کریں بہتر. مریم اس کو دوبارہ ذرا ٹھیک کریں. مس میں بتاؤں. جی بتائیں رحما. درخت سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے. درخت سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے. شاباش, یہ اچھا ہے. لکھیں. 2 رہ گئے اب آپ کے. مزمل آپ بھی بتا دیں کوئی. یہ ٹیمپریچر بھی کنٹرول ہوتا ہے. بس اب ایک ہی کافی ہے. آگے بتائیں. کوئی اور بتائے اب. کہ میں بتاؤں. جی بتائیں. 10 سے درخت بتائیں. خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. درخت نہیں خوبصورتی میں کچھ اضافہ اور کرتے بنائیں. ہیں. کچھ اور بنائیں. اور یہ لکھا ہے آپ لوگوں نے, درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. جی بیٹے لکھیں. درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. اب ہمارے ہو گئے ٹوٹل کتنے مریم؟ 5. پورے ہو گئے ہیں 5. ہاں جی 5 پورے ہو گئے ہیں. ذرا پڑھیں. درخت سے ہمیں پھل ملتے ہیں, آلودگی روکنے کا سبب بنتے ہیں, اور درخت ہمیں سایہ دیتے ہیں, اور درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے, اور وہ جو کہ میں نے آپ کو بتایا درخت خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. اچھا جی مریم. مریم آپ نے کب سے ہینڈ ریز کیا ہوا بتائیں بیٹے. ٹیچر کچھ نہیں. آپ کے بن گئے 5 جملے پورے. یس. یس ٹیچر. ٹھیک ہے چلیں گڈ. اب اس کے کوشچن آنسرز ہیں وہ ہم نیکسٹ کلاس میں مارک کریں گے. اب ٹھیک ہے. ٹیچر ہم نے کوشچن نمبر 4 نہیں کرنا. کوشچن نمبر 4 کیا ہے؟ ذیل میں دی گئی چیزوں سے حاصل ہونے والے 3 فوائد لکھیں. سورج, سمندر اور جنگلات. یہ 3 ہیں چیزیں. آپ نے ان تینوں چیزوں سے ہمیں جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ 3 لکھنے ہیں ہر ایک کے. جی بولیں. یہاں پہ تو لکھا ہوا 2 لکھے ہوئے ہیں, سورج اور سمندر. ہاں یہاں پہ خالی 2 لکھے ہوئے ہیں, سورج اور سمندر.
جنگلات نہیں لکھا ہوا آگے؟ نہیں ٹیچر تو خالی 2 لکھے ہوئے ہیں. چلیں بس ٹھیک ہے، پھر جب 2 ہی لکھیں تو 2 سے ہی آپ نے 2 کے ہی فائدے لکھنے ہیں. دونوں کے کتنے بنانے ہیں؟ کتنے فائدے 3 لکھنے ہیں؟ 3 3. 3 یہ آپ کا ہوم ورک ہے. سوال نمبر 4 ہوم ورک ہے. سوال نمبر 4 آپ کا ہوم ورک ہے. یہ آپ نے لکھنا ہے رف کاپی پر پہلے، پھر اس کو نیٹ کاپی پہ کرنا ہے. پہلے دکھانا ہے، پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد. اور کسی چیز کا اگر آپ نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو جی بولیں. ٹیچر یہ کوشچن نمبر 5 پھر سے ریپیٹ کر دیں. کون سا؟ 5. یہ تو ہم نے پورے جملے پر میں نے آپ لوگوں سے بنوایا، میں نے نہیں کروایا. یہ تو آپ نے یہ لکھے نہیں نا؟ ایک رہتا ہے. ایک رہتا ہے. بولو کون کون سے لکھے ہیں آپ نے؟ درخت سے ہمیں پھل ملتے ہیں، درخت سے ہمیں سایہ ملتا ہے، درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، درخت سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے. جی ایک رہ گیا ہے. یس. درخت لگانا صدقہ جاریہ قرار دیا ہے. قرار نہیں دیا ہے، صدقہ جاریہ ہے. یہ لکھا ہوا ہے ٹیچر. اور روما آپ نے 5th ون کون سا لکھا ہے؟ جی ٹیچر آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. جی آپ نے کون سا والا لکھا ہے؟ جی میں نے یہ والا لکھا ہے آکسیجن ملتی ہے، پھل اور سبزیاں پھل حاصل ہوتے ہیں، درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، آلودگی پر قابو ہوتا ہے، درخت سے ہمیں سایہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. درخت لگانے سے آلودگی پر قابو ہوتا ہے. پر قابو پایا جا سکتا ہے. اوکے. آپ یہ لکھ لو کنزا لاسٹ والا، درخت لگانے سے آلودگی پر قابو پایا جا سکتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو کوشچن آنسر مارک کرواؤں گی. اللہ حافظ.